حقانی در سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت للعالمین سبحان من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ذریات مجموعہ وصحبہ علیہ وسلم کما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے۔ مرشد بتاتے ہیں 5 ٹائم نماز، 5 ٹائم وظیفہ، سکے پرہیزگاری اور حلال رزق کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کریں ورنہ کہہ دے گا ہندوستان میں سود جائز ہے۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، شریعت ایک، 4 چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ 4 چیز میں اگر ایک چیز بھی کم ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کا مرشد کیا کہہ رہا ہے؟ مولانا صفیہ جان گانچی رحمت اللہ علیہ نے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ سے کیا کہا؟ ایک بہت بڑی کہانی ہے، آج مرید ماننے کے لیے نہیں تیار ہے۔ یہی ہے جی، یہی لوگ ہیں۔ اللہ کا اولیاء مرتا نہیں، پردہ کر جاتا ہے، اسی بات کا جھگڑا ہے۔ پردہ کر گیا، آنکھ سے اوجھل ہے۔ دیکھ لیں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ بولنے میں غلطی ہوگا تو معاف کریں گے۔ ایک مرید جو ہے، دیکھ لیں مرید اور دیکھ لیں مرشد۔ آج ہم لوگ نہیں مانتے، حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے خالی چلا آتا ہے، اپنے مرشد کی زیارت نہیں کرتا۔ دیکھ لیں وہ مرید کیا کہتا ہے اپنے مرشد سے، مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ سے، حضور آپ چلے جائیں گے تو میں آپ کا زیارت کیسے کروں گا؟ آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ 2 بات ہے، 2 چیز ہے۔ چلا گیا تو چلا گیا، مر گیا مر گیا نہیں۔ اللہ کا اولیاء دکھا رہا ہے، مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ دکھا رہے ہیں۔ کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا فلانے، تم جاؤ گے حج کرنے کے لیے تو مسجد نبوی میں اگلی سب میں داہنی طرف ملوں گا۔ مرید جو ہے جب مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ چلے جاتے ہیں، ایک پریکٹیکل کیا مرشد۔ دیکھ لیں مرشد کہا کہ اس کے بعد وہ کیا نام ہے، وہ آدمی فارم بھر دیا، یہاں تک کہ حج کا کاغذ آ گیا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتا ہے، پہنچ گیا مدینہ۔ یہاں تک لوگ کہتا کہ یہاں مدینہ میں پڑھا جاتا، بولا تھوڑی مائک سے، مدینہ میں پڑھا جا رہا ہے یا نبی سلام علیہ کا، کیا میرا مرشد کیا باغماری میں نہیں پڑھ رہا ہے کیا؟ آپ اپنے موبائل میں دیکھیں، جھگڑا نہ لگائیں میرے بھائی، ورنہ وہاں آپ بھی رہیں گے اور ہم بھی رہیں گے۔ جھگڑا نہ لگائیں، ہم بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پوری رات بولتے ہیں یا نبی سلام علیہ کا۔ آپ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تمہارا میں تو جھگڑا با نا، تمہارا میں جھگڑا با، ہمارا میں نہیں کھے، ایک دم ڈائریکٹ ہو۔ دیکھ لو اس کے بعد وہ آدمی مدینہ پہنچ گیا، مسجد نبوی میں کیا دیکھ رہا ہے کہ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ اگلی سب میں دائنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کے سلام کلام کیا اور کیا کہتے ہیں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ، فلانے علاقے کا کیا حال چال ہے؟ مرنے کے بعد بھی مرشد اپنا علاقہ دیکھ رہا ہے۔ نہیں ایسا ملے گا، فرقہ ملے گا، پارٹی ملے گا، کہہ دے گا سنت نفل فرض سارے میں کاٹ کے پھینک دے۔ کیا گئل بڑا مسجد میں ڈرامہ کرے؟ نماز کا پوری اہتمام کرنا، ورنہ جاؤ گے تو ہاں افسوس کے سوائے کچھ نہیں ملے گا میرے بھائی۔ نماز پڑھ کے بھی خالی رہ جاؤ گے، عبادت کر کے بھی خالی رہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا آپ نے حکم نہیں مانا، اپنا منمانی کیا، اس لیے تیری عبادت کو لپیٹ کے اللہ تعالیٰ تیرے چہرے پہ مار دے گا، پوچھے گا بھی نہیں۔ آج دیکھ لیں اسی بات کا جھگڑا چل رہا ہے۔ نہیں نہ میرے بھائی، نماز، پیر بھائی ہو، پیر بھائی ہو، پیر بھائی بن کے رہو۔ پیر بھائی کے معنی کیا ہوتے ہیں جانتے ہو؟ مرید کے معنی آتے ہیں بکنا۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ
اپنی باڈی کو اپنے مرشد کے حوالے کر دیا، کتنا بڑا مرتبہ دے کے اٹھایا جو کہ کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا۔ نہیں، آج ہم لوگ ماننے کے لیے نہیں تھی، اب پیر بھائی نہیں مانتا ہے۔ میرے بھائی دیکھ لے، مرشد پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ دیکھ لے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ اور صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ سے بات ہو رہی ہے۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ مالک الحمد کریم محمد علیہ العالمین سوائل من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلا علیہ وعلا علیہ جریات من واجی وصحبی علیہ احمد اجمعین کما صلی وسلم دوارک دورہم در سیدنا ابراہیم وعلا علیہ سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے کہا حضور ہم جائیں گے اجمیر جاؤ گے ٹھیک ہے؟ کہا کہ اجمیر جائیں گے۔ مرشد نے کیا کہا؟ ہاں تمہارے خاندان والے لوگ ہیں نا، جاؤ ٹھیک ہے۔ مرشد نے مان لیا، کہا کہ تم میرا سجرہ لکھ دو، سجرہ لکھ دو۔ سارے اولیاء اللہ کی حاضری، حقانی انجمن۔ دیکھ لے پریکٹیکل کر کے مرشد دکھا رہا ہے، ایک کہانی نہیں۔ کہا کہ اجمیر جاؤ گے ٹھیک ہے، میرا سجرہ لکھ دو۔ سارے اولیاءوں کی حاضری شروع ہو گئی، سارے لوگ اپنا سجرہ لکھواتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا نمبر آ گیا۔ اللہ مرشد نے کیا نام ہے اجمیر سے باغماری کو سٹا دیا، تار میں تار لگا دیا، یہاں تک کہ عرش تک پہنچا۔ دیکھ لیں پریکٹیکل ہے مرشد کا۔ کہا کہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں مولانا صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اے مولانا، کہا کہ جی حضور، کہا اوپر مت دیکھیو، منع کر دیا۔ اور ترچھی نگاہ دیکھا، تھوڑا ٹیڑھا نگاہ دیکھا اور سارے سجرے کو لکھ دیا۔ اب یہاں تک کہ اس کے بعد جو ہے مکہ کے امام کا نمبر آ گیا۔ مرشد نے مکہ سے باغماری کو جوڑ دیا۔ نہیں، اب کیا چاہیے؟ اب تو وہ باقی با بھیا کہ جیجو بکلیا مرجو بکلیا۔ مرشد کیا کہتے ہیں؟ الہی رحمت زیادہ کر تمام علم پر، کہا تم بھی لو اور تم بھی کر کے آنا، لے کے نہیں گئے۔ دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے مکہ کے امام کا نمبر آ گیا۔ اب جو سجرہ لکھوا دیا، جب جانے لگے کہا کہ اے مولانا ادریس، کہا جی حضور، کہا کہ اوپر دیکھو۔ اوپر دیکھتے ہیں تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مکہ کے امام ہیں۔ مرشد نے اپنے مرید کو سارے کی حاضری کر کے دکھا دیا۔ نہیں، وہی آنکھ دینے کے لیے مرشد کوشش کرتا ہے جو کہ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو دیا۔ آج ہم لوگ کتنا مانتے ہیں؟ مرید نہیں مانتا ہے۔ مان جاؤ، کسی کا نہ سنو، اس کان سے سنو، اس کان سے اڑا دو، کام ختم ہو گیا، ختم ہے۔ دیکھ لیں زمانے کا کیا عالم ہے، زمانے کا کیا عالم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ حضور عصر یا مغرب کا وقت ہو رہا تھا، یہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہا کہ ایک پیر یہاں اور دوسرا پیر خانہ کعبہ کے سرزمین پر ہوگا، یہی ان کی سواری ہے، یہ مرشد کی بھی سواری ہے۔ ہمارے دادا حضور مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ ایک دن میں موڑیاں پہنچ جاتے تھے، یہاں سے 100 کلومیٹر باہر۔ یہاں تو اسکارپیو سے تھک جاتے ہیں نا، تھک جا رہا آدمی۔ کیسی سواری تھی اور کیسا چلنا تھا وہ سواری۔ اللہ کے اولیاء کی سواری بہت خطرناک سواری با، وہ کہو کا بس کا نہیں کھے، کسی کا بس کا نہیں۔ آنکھ بند کیا پہنچ گیا، نہیں پہنچ جائے گا۔ وہی کیا ہے، محنت کیا ہے دنیا میں، اسی کے لیے کیا۔ دیکھ لیں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ سارے کو 4 چیز ملا، 5 ٹائم نماز، 5 ٹائم وظیفہ اور جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو 5 چیز دیا۔ کوئی پیر بھائی بتا دے، 5 چیز دیا مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو۔ کہا کہ 5واں چیز کیا دیا؟ روزہ، روزہ دیا۔ سال میں 5 دن روزہ حرام ہے اور وہ 5 دن نہیں رہتے تھے، ہم تو 4 ہی دن جانتے ہیں۔ 5 دن نہیں رہی ہاں تو 1 مہینہ روزہ رہتے ہیں جا تک کتنا بڑا ہم ان کو احسان کو دیتے ہیں جا نا۔ اے اللہ ہی کا بابر مار ٹھائیں ٹھائیں بولتا، بڑا لگت ہے روزہ، بڑا لگت ہے روزہ، کہہ دو روزہ لگت ہے نا تو روزہ چل جی، کہہ بک اللہ۔ ہاں شکایت کیا اللہ کا،
ایک پیر بھائی اپنے مرشد سے کہتا حضور بہت گرمی ہے، کہا کہ گیٹ آؤٹ، باہر ہو جاؤ۔ اب پریشان ہے مرید، کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ تو نے اللہ کا شکایت کیا اس لیے تم اس قابل نہیں ہو، گیٹ آؤٹ، باہر ہو جاؤ۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو روزہ دیا اور اس روزے کو انہوں نے قبول کر لیا، اور سال میں 5 دن نہیں رہتے تھے۔ ایک جگہ اپنے پیر بھائی کے ہاں پہنچتے ہیں، مغرب بعد، سن لیں مغرب بعد ہو گیا تو اب تک خیبے نہ کرو۔ اب مرید کیا کہتا ہے، حضور روزہ کھول لیے، 1 پھلوڑی 2 پھلوڑی جون کھات رہوں کو 3 پھلوڑی۔ اللہ کا اولیاء کا روحی غذا کیا ہے؟ عبادت، نماز، قرآن، وظیفہ۔ دیکھ لیں کر کے دکھایا، مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، روزہ کھول لیے مختصر میں۔ پیر بھائی کہا حضور کھانا بنا دیا جائے؟ کہا کہ ہاں بنا دو۔ بنا دیا، کھانا بنا دیا۔ ایک اتنا بڑا گملہ لایا، گملہ جانتے ہیں آپ؟ وہاں 250 پیر بھائی تھے، 250 سے 300 پیر بھائی، سارے پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک گملہ لایا۔ گملہ میں سب کھانا رکھ دیا، دال بھات سبزی جو بھی رہا ہو رکھ دیا۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ 2 لقمہ 3 لقمہ 5 لقمہ جو بھی کھائے ہو کھا لیتے ہیں، تو سارے مرید کہے کہ ہم لوگ بھی اسی میں کھا لیتے ہیں۔ سارے لوگ لپٹ کے شروع کر دیا۔ اس کھانے اس گملہ کو آدھا نہیں کر پایا، آدھا نہیں کر پایا، وہ گملہ نہیں ختم ہوا۔ اب جو ہے پورے گاؤں میں بانٹ دیا گیا تو بھی وہ ختم نہیں ہوا۔ تو کیا کہتے ہیں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ، تم لوگوں کو کھانے نہیں آتا ہے؟ کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا کہنام تھا، ہاتھ لگایا اور کھانا ختم ہو گیا۔ اسی بسم اللہ میں برکت اور اسی بسم اللہ میں حرکت ہو گیا۔ نہیں، مرشد حکم ماننا، اے اللہ کے اولیاء کا حکم ماننا۔ مرشد صوفی جنگاچھی رحمت اللہ علیہ نے گانس سے اذان دلوایا، مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا۔ ان کے مرید تھے تلہ میاں اکھنی کے رہنے والے، مرنے کے بعد بھی اپنے مرشد کا پیر دبا رہا تھا۔ میرے بھائی وہ کیسا مرید تھا، کیسا مرید تھا! اور قبرستان میں وہ ٹہلتے تھے، نکل کر کے ٹہل رہے تھے، ایک آدمی دیکھتا ہے، خان صاحب رہا دیکھ رہا ہے، آ کے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ سے شکایت کرتے ہیں۔ کہا حضور وہ تو قبرستان میں ٹہلتے ہیں ڈیلی مغرب بعد، کہا کہ دیکھو گے فیض برکت ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو کہنا کہ نہ ای نہ چلی، کہیں کہ برادری کا بات رہا، نہ بولے کے چاہیے، برادری کی بات تھی وہ وہاں۔ کہا کہ ٹھیک ہے نہیں مانو گے تو جا کے کہا اے اللہ اور تم سمٹ جا، بس سمٹ گیا، بات مان لی۔ مرنے کے بعد بھی اپنے مرشد سے محبت کیا۔ ہم لوگ تو زندگی میں ہی لے جا کے وظیفہ روک دینی جا، اور نہیں تو پیچھے پڑھ کے شروع کو دینی جا۔ نہیں میرے بھائی، آپ اپنے مرشد کے حکم کی تابعدار دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ جو میرے مرشد نے مجھے حکم دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کریں، حقانی درود شریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد العالمین سوائل من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وحل بیت اللہ ذریات مجمع مسابی اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھ لے اللہ کا اولیاء مستان ہے۔ آج ہم بلخی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بولنے میں غلطی ہوگا تو معاف کریں گے۔ کہتے ہیں کہ شریک ہے، شریک ہے اللہ کا اولیاء اور شرک جو آیا منہ میں بک دیا۔ دیکھ لیں آج ہم بلخی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، گلی میں شروع کیا حقانی ضرور سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سوائل من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وعلی ذریات مجمع مسابی اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم بلخی رحمت اللہ علیہ
جا رہے ہیں گلی میں، بادشاہ کی لڑکی چھت پر کھڑی ہے، دیکھ لے سن لے، کہتے ہیں نا شرک ہے، اللہ کا اولیاء اور شرک۔ ادم بلخی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں اور بادشاہ کی لڑکی چھت پر کھڑی ہے، دیکھتے ہیں، اب اس لڑکی سے ان کو پیار ہو جا، محبت ہو گیا۔ اور محبت کیسا تھا دیکھ لیں، کہا کہ اب اس کے بعد جو ہے جا کے وہ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری لڑکی سے نکاح کروں گا۔ اب جو ہے بادشاہ پریشان ہے، یہ تو جدی آدمی ہے، مانے گا نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک میرا شرط ہے، اگر اس کو آپ پورا کر دیں گے تو ہم اپنی لڑکی سے آپ کی شادی نکاح کر دیں گے۔ کہا کہ ایک نہیں 100 بولو، سب چیز تمہارا پورا ہوگا، لیکن میں اس سے نکاح کروں گا۔ اب اس کے بعد جو ہے کہا کہ اے لال ہے، اس لال کا جوڑا لا دے، اس لال کا جوڑا لا دے۔ اب جو ہے اب سوچتے ہیں کہ یہ فقیر آدمی لائے گا کہاں سے لائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، دو ہم کو، جاتے ہیں سمندر کے کنارے۔ تو کیا کہا، اے سمندر تم اللہ کے حکم سے سوکھ جا۔ ایک بار کہا، ایک تاڑ اوپر گیا، پھر دوبارہ کہا اے سمندر تم اللہ کے حکم سے سوکھ جا، 2 تاڑ اوپر گیا، اور تیسری بار کہا اے سمندر اللہ کے حکم سے سوکھ جا، 3 تاڑ اوپر گیا۔ اب اس کے بعد کیا کہا، اے سمندر تم میرے حکم سے سوکھ جا، اور سوکھ گیا۔ اس کی زبان پر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہی بلوا دیا، تم اپنے بارے میں بول دو۔ اب اس کے بعد سمندر میں بہت سارا چیز ملتا ہے، مار ایک پوٹری لے کے آ گئے۔ جب لے کر کے آئے تو بادشاہ ہنسنے لگا، مسکرایا، کہا کہ کیا بات ہے بادشاہ؟ کہا کہ اے مستان، وہ جو ہے لڑکی تو مر گئی، دنیا سے چلی گئی، دنیا سے چلی گئی۔ اب پریشان ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا مجھے قبر دکھا دو۔ حقانی ضرور سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد العالمین سوائن من سیدنا مولانا و نبینا محمد علیہ علیہ وحلوۃ الذریات والمعج وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلی وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ تو لڑکی مر گئی، کہا کہ اس کا قبر دکھا سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں چلو دیکھ لو۔ لے جا کے کہا کہ ہے پہلے تو لال لے لو ہمارا سے، لال دے دیا وہ آدمی، اور اس کے بعد جا کے قبر وہ دکھاتے ہیں بادشاہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، چلے جاتے ہیں بادشاہ۔ مغرب بعد جاتا ہے، وہ آدمی قبر کو کھود کر کے ہٹا دیا اور اس لڑکی کو اٹھا کے بیٹھا دیا۔ شرک ہو، کل شرکے شرک کہہ کے چل جاتے ہیں، سو شرکے میں خالی۔ دیکھ لیں اللہ کا اولیاء کیا کر رہا ہے۔ کہا کہ اٹھ کے بیٹھ، تم سے شادی کرنا ہے، تم یہاں آ کے سوئی ہے۔ اٹھا کے بیٹھا دیا اور قبر سے نکال کے اسی کفن میں سجا دیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ رکا بھائی اکیلے نہ ہوئی، اب تے کا نکاح پڑھاوے کے ہوئی، ایسے تو ہوئی نہ غلط ہو جائی۔ یہاں تو بھائیا کاجی کے کر، اور لڑکی کے کر، لڑکا کے کر، مائی بابا کے کر، بھر بجا۔ آج ہم کتنا دن سے بولت ہیں، کہا ہو تو ہے کاجی لڑکوا کے بڑا مانے لو، ہاں تو لڑکیوں لکجیا من لے با۔ میں اب پوکھرا کھینے بھی نہ کرے، اب منگل ڈیرے ڈال دے۔ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا ہے، سن لے، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا ہے سسرال والے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، یہ جان لیں آپ۔ جب تک نکاح نہیں ہوا، نکاح ہو گیا تبھی اس کا حق بنتا ہے، اس سے پہلے کوئی حق نہیں ہے اس کا۔ آپ سے رشتہ لگا دیا ہے الحمدللہ، لیکن لڑکی والا ہے تو اس کے معنی یہ نہ کریں کہ اس کو دبا کے رکھیں، نہیں میرے بھائی، وہاں جواب دینے ہوگا۔ ایک بار بھی لڑکی اٹھ کے بول دے گی تو ماں باپ کے ہاں جواب نہیں چلے گا۔
आज हम लोग कहते हैं काजी लेके गांव का काजी का करियो फरसा चलियो कि उनहू खातिर बा वही का इंतजार करत हूँ पढ़ के जवान करैलो कि चलो निकाह पढ़ाई तो कुछ भेटाई ठाए ठाए आ तले गायब हो जाता ना। नहीं मेरे भाई ऐसा न करें। देख ले आदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं गाँव के काजी के पास, कहा कि चलो भाई हाथ पकड़ लिया और लेके जाने लगे। ले जाके कब्रिस्तान में जब देखते हैं काजी तो कहते हैं कि इस लड़की का मैंने तो जनाजा पढ़ाया था। देख लें जनाजा पढ़ाया है तो लड़की जिंदा हो गई। कहा कि फिर कहला कि बैठ जा बहन हम के आवे दो। फिर गई ना तब 5 आदमी लेके लो, कहीं की गवाही शहादत चाहिए ना, अकेले नहीं होगा। अब 5 थे गवाही शहादत चाहिए, सब गवाही देगा तब होगा। अब उसके बाद जो है निकाह उका हो गया मुख्तसर में। उस लड़की को लेके जंगल में चले जाते हैं। उस लड़की से 2 औलाद हुआ। उन्होंने क्या देखा कि इस लड़की में मेरा नस्ल है, उस नस्ल से प्यार किया था, उस लड़की से प्यार नहीं किया था। उसका नस्ल उसके साथ था इसलिए उससे निकाह किया था उन्होंने। और उसके बाद कुछ दिन के बाद बादशाह जाता है और देख रहा है, कहा कि और लड़की ही कहती बाप जान आइए हम ही हैं आपकी लड़की। अब उसके बाद जो है तब से वो भी आ जाते हैं। कहा कि ये बादशाह ये तेरी लड़की है, ये मेरा लड़का है, अब ये तेरे जिम्मा है। और मैं चला हक करके चले गए। वो नस्ल से प्यार किया था, लड़की से नहीं। ये अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के रफ़ीक हैं। हमारा मुर्शिद भी अल्लाह का दोस्त है, इसमें कोई शख्स वहाँ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग में है तो उसको निकाल दें आप इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला 5 वक्त वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। हक़ानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सवाइल मिन सय्यिदिना मौलाना व नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व हनवतुल्लाह दुरियात मजमाइन व साहबे औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु वसल्लम मुबारक दवरहिम सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख लिए मुर्शिद सूफिया जान गाछी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह लोग जा रहे थे मजलिस करने के लिए। मजलिस था कहीं, मुर्शिद ने कहा चले जाओ फलाने, सभी लोग जा रहे हैं। कम से कम 200-250 की 300 मुरीद थे। उसमें मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह थे और मौलाना वाइस साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। कहानी लोग लिखा है लेकिन उसमें थोड़ा काट पीट दिया। देख लें कहानी नहीं लिख पाएंगे। मौलाना इदरीस सूफिया जान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की कहानी बहुत लंबी कहानी है। समुंदर की स्याही ख़त्म हो जाएगी, दुनिया का कागज़ ख़त्म हो जाएगा तो भी जीवनी पूरी नहीं होगी। आप नहीं लिख सकते हैं, वो हक है। लिखेंगे तो पब्लिक गोली आवाम गोली मार देंगे। पहले तो मौलाना ने मार दिया उस टाइम से, लेकिन वो हक है वो चीज़, इसलिए उसको दबा के रखा गया, उसको ऊपर नहीं किया गया। देखने लोग जा रहे हैं, वो जाके वहाँ मजलिस ख़त्म हो जाती है, स्टीमर में सवार हो जाते हैं उधर से। देख ले मुर्शिद अपनी मुरीद को किस तरह बचा रहा है। अब जो है आके स्टीमर चकों में फंस गया, चकों में फंस जाता है। अब जो है अब जाए कि तब जाए। पायलट ने क्या कहा, सिलेंडर कहे कि भाई आप लोग अल्लाह को याद करो, जो भगवान को याद करने भगवान को याद करें, मेरा काम ख़त्म है। जब न डूब जाए मौलाना वाइस साहब रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह नीचे बैठे हुए थे। कहा कि ए भैया जहाज डूब रहा है, कहा कि हक़ानी दरूद शरीफ पढ़ो मौलाना। अब उसके बाद फिर जाते हैं ऊपर देखते हैं, फिर दोबारा जाते हैं। कहा कि ए भैया जहाज डूब जाएगा, तो उन्होंने क्या कहा, पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो क्या देखा कि मुर्शिद ने अपने कंधे मुबारक से जहाज को ढकेल के बाहर कर रहा है, बाहर कर दिया। अब लोग जाते हैं खानकाह में, मुर्शिद देख ले प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है, कोई शक नहीं है। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को मदीना से बुला लिया, वहाँ का जाता यहाँ वो
اب جو ہے اپنے ہاتھ مبارک اٹھایا اور کہا کہ آج جتنے لوگ ہیں نا سب جنت میں چلے جائیں۔ اب جو ہے بہت سارے لوگ حکم کا موافق چلے گئے، ایک بنگالی بیٹھے رہے، آمی دیکھو تب جابو، یعنی دیکھب تب جائی، ویسے نہ جائی چاہے کچھ ہو جائی۔ مرشد کا ہاتھ مبارک 5 منٹ اٹھا کے رکھا، اس کے بعد اس بنگالی نے کیا کہا، آمی جابو، اس نے کیا دیکھا اور مرشد نے کیا دکھایا اس کو؟ نہیں، آپ کا مرشد حق ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، حقانی درود شریف، آگے پیچھے حقانی درود شریف لگا دیں، کلمہ شہادت سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت پڑھنا، اور کیا ہے، کم ٹائم زیادہ ثواب۔ جس وقت وظیفہ آدمی پڑھ کے پورا کرتا ہے اس کو 8.5 ختم کلام پاک کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا قرآن پڑھل جی ہمن کو تو کہلا کہ قرآن پڑھلا کا ضرورت با، ایکر کون علاج چھوڑو بانگلی لگائے والا، ایکر کون علاج نہیں کہ علاج ایکر شیطانے ہو، شیطان کے چھوڑ کے کیوں علاج نہیں کیوں کر، وہ نہیں بول رہا ہے، اس کے اوپر سر پر چڑھ کے شیطانے بول رہا ہے۔ اس لیے آپ اپنے مرشد کی اتباع کریں، آپ مرشد جو دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت للعالمین سبحان من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وسلم اولیاء امت اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ دیکھ لیا امت، ہم کہتے ہیں نا حضور کی امت ہے نا، نماز پڑھ لو تو نا انکا ہے بھائی، پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، پہلا فرمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے پہلا سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کیا لائے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ کا قانون ہے تو انہوں نے کیا کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی، پورا پڑھ ڈالا۔ اے اللہ تعالیٰ، اے آپ کی پاک نماز۔ ہم لوگ کیا دیں گے؟ فرقہ بنا کے آگے نہیں جا، اب بات بوٹ کے آگے نہیں جا، سنت چل گئی، نفل چل گئی، فرض چل گئی، اور نہیں تو پارٹی سے الگ ہو گئی نا۔ مرشد کہتے ہیں نہیں، نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، وظیفے کے ساتھ۔ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک میں 3 دن بند رہے، آج امت پورا فساد میں پہنچا دیا ہے، اپنے تو اپنے گئے سنم، دوسروں کو بھی لے گیا۔ ابو جو ہے 3 دن بند رہے، خالی رونے کی آواز آتی ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، دروازے مبارک کھٹکھٹاتے ہیں، نہیں کھلا، جاتے ہیں فاطمہ جنت کے پاس، آتی ہیں فاطمہ، کہتے ہیں کہ آپ کے ابا حضور آج 3 دن سے خالی رونے کی آواز آتی ہے، اے ہیں امت میرے بھائی، فرقہ میں ڈال کے سب کو ختم کر دیا، اپنے بھی ختم ہو گیا میرے بھائی۔ دیکھ لیں، آتے ہیں فاطمہ جنت، دروازے مبارک کھٹکھٹاتی ہیں، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ۔ اب دروازے مبارک کھل گیا، کیا دیکھتی ہیں؟ ابا حضور آپ کے آنکھیں مبارک میں آنسو مبارک نہ۔ دیکھ لیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے کہ اپنے لیے؟ کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ ابا حضور کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ بیٹی میں اس لیے روتا ہوں کہ میری گناہگار امت کی کیا ہوگی۔ کہا کہ ابا حضور آپ کی جو گناہگار امت بچ جائے گی نا تو میں عرش کا کھمبا پکڑ کے بخشوا دوں گی۔ نہیں، آپ نماز قرآن وظیفہ کریں، یہ حقانی انجمن کی بات ہے، ایسا نہیں ملے گا۔ حقانی انجمن حق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ایک آدمی، ایک لڑکا کہا کہ ایک مولانا صاحب نے اس لڑکے سے سوال کیا، کہا کہ بھائی کیا نام ہے، بینک کی بات کر دیا۔ کہا کہ آپ کا بینک میں پیسہ ہے مولانا؟ کہا کہ ہاں بھائی، بڑا شوق سے کہنا وہ امام صاحب رہا۔ کہنا کہ وہ لڑکا کیا کہا، چھوٹا بچہ تھا، کہا کہ اسی لیے آپ کے منہ سے سود کی بو آ رہی ہے، بدبو آوتا۔ نہیں میرے بھائی، سود سے سمجھوتا نہیں، مرشد کہتا ہے سود سے نہیں، لون سے نہیں، انٹریسٹ سے نہیں، فکس سے نہیں۔
دیکھ لیں آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اے بھائی لڑکی پیدا بھइل با اوکے تنی کا نام ہو فکس کر دو کرا نام سے فکس ہو گیا، گناہ میں ڈال دیا، معصوم بچہ ہے، فرشتہ ہے، نہیں فرشتہ ہے، لیکن کس نے گناہ میں ڈالا؟ ماں باپ نے ڈال دیا، ڈال کے پوری زندگی اگر اسی سے شادی کر دیا تو جینا مرنا ساتھ ہو جائے گا، اسی سوج میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائی ایسا نہیں کریں، انشاءاللہ تعالی پوری اللہ پر بھروسہ کریں۔ آج ہماری ماں بہنیں بیٹیاں دیکھ لیں، کیا نام ہے، موبائل کا زمانہ ہے میرے بھائی، موبائل ہو گئی، ٹی وی ہو گئی نا، چلو ہو تنی بجارے ٹی وی لے آئیں جا بڑھکا والا، ماں باپ بیٹی تین ٹھو ہیں، بیٹی بیچ میں کھڑی ہے، کہا ہوئے دو بڑھیا والا 50 انچی چاہیے بڑکا، تب بڑکا فوٹو دکھائی نا، ویسے ہی نسل آئے گی۔ ماں کے سکم میں ہے وہ بچہ، وہ بھی ٹی وی چلا رہا ہے، ماں کے سکم میں ہے وہ بھی بچہ اپنی انگلی کو چلا رہا ہے میرے بھائی، وہ بھی چلا رہا ہے۔ دیکھ لیں بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ کی ماں، حقانی درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ مالک العالمین کریم رحمت اللہ من سبعین من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلیٰ آلہ وسلم جریات والوعد مصابی اولیاء احمد اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم علی سیدنا ابراہیم وعلیٰ آلہ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ کی ماں، اب جب بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے سکم میں تھے یعنی پیٹ میں، تو ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، یہاں تک ٹی وی قضا نہ ہوئے کہ چاہیے، اب موبائل قضا نہ ہوئے کہ چاہیے نہ میرے بھائی، تو قضا نہ ہوئی تو ایسے ہی نسل آئی دنیا میں۔ آج دیکھ لے ہر نوجوان، میرے نوجوان بچے نوجوان ساتھی، ہر جو ہے 12 بجے رات تک موبائل چلا رہا ہے۔ کوئی بچہ بتا دے کہ 12 بجے رات سے پہلے سوتا ہے، میرا ہی لڑکا نہ ہو، 12 بجے سے پہلے نہیں سوئے گا جب تک کہ پورا پروگرام ایک دم پیٹ پار کے چکن نہ کو دے۔ آج سویرے 8 بجے جاگی، جا کے جگائیو نہ سکو کہ نہیں تو اٹھ کے مریے دیکھائیں سے، کہیں کہ جانت نہیں کہ۔ اب دیکھ لیں بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ کی ماں، جب ان ماں کے سکم میں تھے تو ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، 5 وقت تو چھوڑ دیں، جب ماں کے سکم سے باہر ہوئے تو ان کی ماں پہلے وضو کرتی، 2 رکعت نفل نماز پڑھتی، تب دودھ پلاتی اور اپنے اولاد کے لیے دعا کرتی، اے اللہ تعالیٰ میرے فرید کو ایسا بنانا کہ لوگ دیکھیں اور ایمان لا دیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اب کچھ دن ہو گیا، نکلتے ہیں تو ایسے ہی ہوا، لوگ دیکھے اور ایمان لا دیا، آ کے کہتے ہیں اے ماں دیکھو ہم کو دیکھا اور ایمان لا دیا۔ تو انہوں نے کہا اے بیٹا یہ تیرا نہیں، یہ میرا ہے، میں نے تیرے لیے دعا کیا۔ آج ماں باپ دیکھ لیں ماں کیا کرتی ہے، نیپل لگا دے ٹھائیں سے نا، لیا وہ بڑھ کر نیپل لگاو تو اسے نے نیپلے متن ہوئی ہو جاتا، لگا کے کیا کرو گے، محبت دور ہو گئی، دوری بنا لیا، وہاں نیپل لگا دیا، یہاں موبائل چلا رہی ہے، یہاں چلا رہی موبائل، وہاں کھانوں بناتا، وہاں تو گیس پر بناتا، چڑھا دلے با موبائلوں چلاتا اور وہ کام ہوتا، کل کام ہوتا۔ تو ایسے ہی ہے، دیکھ لیں بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ، اب جو ہے تو بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، اے ماں سن لے، جب تک میری ماں جنت میں نہیں جائے گی یہ تیرا بیٹا فرید بھی نہیں جائے گا۔ فیصلہ کر لیا۔ آج ہم لوگ فیصلہ کرنے کیسا نسل ہے، مائی کے اٹھا کے ڈنڈا مار دیں، مائی کے اٹھا کے پڑاکا مار دیں، مائی کے اٹھا کے گاڑی دے دیں نا، تو یہاں تے دے دی پہلوان ہی بریار ہی، وہاں تھائیں سے پکڑ لی، جنت ناراض ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہے تو رسول ناراض ہے، ماں باپ نہ تک کی جنت بھی ناراض ہے۔ سب چیز خالی، پڑھ کے چل جی وہ خالی،
نا ماں باپ خوش ہیں اسی میں بھلائی ہے میرے بھائی انشاءاللہ یار دعا کریں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ تعالیٰ جو میرے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کو تو نمازی بنا دے حقانی در سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم محمد اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آله وصحبه ذريته وازواجه وصحبه اولیاء امت اجمعین کما صلی اللہ علیہ وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم مجید دیکھ لیں ایک اور سن لیں انشاءاللہ تعالی ماں بہنیں بیٹیاں خاص طور سے چنیں گی ایک آدمی کنویں میں لٹک کے عبادت کیا کئی سال چاہے کئی مہینہ مولانا لوگ اچھا بولتے ہیں بولنے میں غلطی ہوگا تو معاف کریں گے لٹک کے عبادت کیا اور نکلتا ہے کنویں سے ایک تالاب کے کنارے گیا اب تالاب کے کنارے پہنچ جاتا ہے کچھ بکریاں بیٹھی تھیں پہلے چاری طرف دیکھ لیا اب اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اڑ جا اڑ گئی کہا مر جا مر گئی اب اس نے کیا کہا اس کے دل میں ہم آ گیا یعنی ہم کامیاب ہیں اس نے اتنا ہی سوچا تھا کہ ہم کامیاب ہیں اس کے دل میں ہم آ گیا دل میں اس کے بعد جو ہے جب چلتا ہے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ شیر پر سوار سے تیار رکھ لے با جاتا ہے گاؤں کے قریب اس کو پیاس لگ جاتی ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں دیکھ لیں کہ اپنے شوہر کو کیا کیا تو کہہ دیتی ہیں اور شوہر بھی پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا ہے نہیں پورا پیٹا تھا ٹھائیں مہرارو کے نہ کی بات محبت کی چیز ہے دیکھ لیں اس نے کیا کہا اس کے بعد جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے کہا ایک لڑکی تھی نئی شادی ہوئی تھی اب جو ہے پانی پھینک رہی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی پانی پلا دے پیاس لگی ہے جب پانی پھینک لیتی ہے تو اس نے کیا کہا میرے سسرال میں آگ لگی تھی میں اس کو بجھا رہی تھی ہم وہ نہیں کہ جیجو بکلیا ہم مرجو بکلیا وہ پھاٹ گئی نا کہنا کہ اللہ یہ تو ہمارو لے آگے با اب سوال کرتے ہیں اے لڑکی تم کو کہاں سے ملا سوال کیا کہا کہ جب میری شادی ہوئی اور میں سسرال گئی پہلی رات کو میرا شوہر شرابی تھا شراب پی کر کے آتا ہے نشے میں دودھ تھا کہا کہ ایک گلاس پانی حقانی درست اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سوائل من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وحلوة العزريات وزواج وصحبه ولياء أمة إجمعين كما صلى وسلم وبارك ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد کہا کہ ایک گلاس پانی لینے کے لیے جاتی ہے تب سے اس کا شوہر سو چکا تھا آ کے چپ چاپ کھڑی رہتی ہے آج ہم لوگوں کی بیویاں کیا کریں گے اٹھنا پیونا تو پھینک دے دہیاں پر نامن بہت پھینک دے اب پھینک کے چلی جائے گی دیکھ لیں ایک شرابی ہے اور دونوں طرف سے محبت غالب آ گئی کہا کہ اس نے کہا اب جو ہے پوری رات کھڑی رہتی ہے اور صبح جب وہ جاگتا ہے کہا کہ لا صاحب تنی پنیاں تب پی لو کم سے کم ہم کے کامیابی تو مل جائے اس کے بعد بھی وہ کہہ رہی ہے کیونکہ شرابی ہے اور 5 وقت نمازی تھی پرہیزگار تھی اب اس کے ماں جو ہے وہ شوہر پانی پیتا ہے اٹھ کر کے غسل کیا 2 رکعت نفل نماز پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس شرابی نے دعا کیا اے اللہ تعالیٰ میرے بیوی کو کامیابی میں مقصد میں کامیاب کر دے اے اللہ تعالیٰ اس کو اولیاء اللہ بنا دے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کے چادر کو ڈائریکٹ کر دیا اور سیدھا دیکھنے لگتی ہے کس نے دعا کیا ایک شرابی شوہر نے اپنی بیوی کے لیے دعا کیا آج ہم لوگ اپنی بیوی کو پوری پیٹ پاٹ کے چکن وہ جو سنے کھاتی تیار نہیں کھے کہا تھا تہرے کہ تو ہی لاٹ سے بڑھو نہیں لاٹ سے تو بٹلے بات جنت ہو جنت خدمت کر لیا وہی کامیاب ہے وہی ہے اگر دنیا میں کسی اور کو سجدہ ہوتا
تو اپنے شوہر کو سجدہ نہیں. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے آپ اپنے اس کو بھی مانیں، دونوں طرف سے ہے، ایک طرف سے نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے بہت سارا چیز ملتا ہے، حضور بہت مارے نہ پیے نہ کھانا نہ میرے بھائی، ایسا نہ کریں. محبت، ہمارے حافظ جی نے کیا کہا؟ بیٹا محبت کی چیز ہے، محبت سے رکھنا انشاءاللہ. حقانی ضرور سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت للعالمین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وحلوۃ الذریات والمعز وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلی وسلم وبارک علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. کلمے کے بارے میں سن لیں. آپ کا مرشد کلمہ پڑھواتا ہے. اگر 5 ٹائم نماز ہے تو 5 ٹائم کلمہ ہے. دیکھ لے کلمہ. دہیہ قلبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. غیر مسلم تھا، ظالم تھا، دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دہیہ قلبی کو مسلمان بنا دے. اب جو ہے دہیہ قلبی کے دل میں آتا ہے کہ چلتے ہیں آج اسلام قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا کہ دہیہ قلبی اسلام قبول کرنے کے لیے گھر سے چل دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا ہے. اتنا کہنا تھا کہ دہیہ قلبی پہنچ جاتا ہے. اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک بچھا دیا. مبارک چادر. غیر مسلم ہے، سردار کسی قوم کا ہو اس کا عزت کرنے کا حکم ہے. پورا بڑھیا کے سیٹ دیوے کا حکم وہ کونوں جات کا ہو کے. ہمارے حافظ جی نے کہا اور کر کے دکھایا. میں وہاں تھا ہے، اس کو کرسی دو. اور نہیں بیٹھ رہے تھے. کہا نہیں فلانے تم کرسی کے لائق ہو، کرسی لے لو. اب اس کے بعد دہیہ قلبی چادر کو اٹھا لیا اور چوم لیا اور اتنا رویا کہ چادر مبارک کو بھگا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں رو رہے دہیہ قلبی؟ کیوں نہیں پڑھ دیتے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی کیا؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں نے 70 برس بت کی پوجا کیا اور 70 زندہ لڑکیوں کو زمین میں گاڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے چہرے انور کو جھکا لیا. اب وہی کے انتظار میں ہو جاتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کہا کہ کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے ایک بار کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا. 70 برس بت کی پوجا، 70 زندہ لڑکیوں کو زمین میں گاڑ دیا. اللہ تعالیٰ ساری گناہ کو معاف کر دیتا ہے. نہیں دیا؟ آپ کا مرشد کلمہ دیا. نہ پڑھو تو کیا ہوئی؟ نہ پڑھو تو یہ رہ جائی. پڑھا جا میرے بھیا. کچھو نہیں کھے دنیا میں. دیکھ لکا چلتا پاجی تک کاٹ دی اوپر لے 6 انچی. وہ رہی نہ تا نہ کاٹی، وہ کٹائی بے نہ کری. لیکن رہے کے چاہیے. نماز سے مانگو، قرآن سے مانگو، وظیفے سے مانگو، اللہ سے مانگو. اللہ کے سامنے رو. دیکھ لیں ایک مہینہ آ گیا ہے، ایک رات ایسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اداس بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھ لیں آج ہم لوگ اس رات کو سوئے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رات کو پورے سال کا خاکہ بنا کے تیار کرتا ہے. ایک رات میں تیار کر دیا. آپ کو سال میں کیا ملے گا، کیا کھائیں گے، کیسے پہنیں گے، کیا بنیں گے، کلکٹر بنیں گے، ڈی ایم بنیں گے، پردھان بنیں گے، کیا بنیں گے، سب چیز لکھ کے چھوڑ دیتا ہے. اور رات کو ہم لوگ سوئے رہتے ہیں. اور رات جاگنے کی رات ہے، مانگنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اداس بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اداس ہیں؟ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اور ساری امت تو 200 سال 300 سال 100 سال زندہ رہی، میری امت تو 60 65 سال میں سمٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ کتنی عبادت کرے گی؟
کہ اس کی برابری کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات اٹھ کر کے ایک بار کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لے گی، 70 سال بلا ریا عبادت کا ثواب دوں گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ رات نہ جائے، بس سامنے ہے، کل کے بعد ہے، کل ہی ہے شاید، یہ رات نہ جائے، اس کو پوری مضبوطی سے پکڑ لیں انشاءاللہ تعالی، سیدھا جنت۔ کوئی شک مرشد ہمارا کہتا ہے، جاگ کے دیکھیں، مانگ کے دیکھیں، جس وقت انسان نماز سے پہلے 2 رکعت، مرشد نے کہا تھا، کہا کہ جو انسان فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اور دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ آج ہم لوگ نہیں سو جاتے ہیں، آج نہیں تو اٹھ کے پھینٹا پھینٹی کرے لگتے ہیں، نہیں، بس خالی فرقہ کر کے چل جاتے ہیں، سو شریک میری کل نہ۔ میرے بھائی، ہمارا مرشد کیا کہا، الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، اور تم بھی لو اور تم بھی کر کے آنا۔ حقانی ضرور سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین سبائن من سیدنا مولانا و نبینا محمد و آلہ وحل بیت العجریات و جوان وصحابہ اولیاء امت اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم تبارک ورحمت اللہ سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آگاہ اپنی موت سے